اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز کے احکام اور نماز کے وقت کے بارے میں، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آپ کے آئے، اور ہمارے سوال بھی تھے کچھ جو آغا نے بہت خوبصورتی سے اس کے جواب دیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ شاید مطمئن رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سوال ہیں نماز سے ریلیٹڈ جو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آغا سے کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت جواب ہمیں ملیں گے۔ آئیے ناظرین، استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان قبلہ کا، اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جس طرح سے بہت نماز کے اوپر سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا، اور بڑھتے بڑھتے وہ یہ پہنچا کہ ہم جو مبطلات نماز ہیں، اب ہم بات کریں تو مسافر کی نماز، جو سفر میں جو شخص ہوتا ہے، اور قصر کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہیں اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس پوری تفصیل سے اس پر ایک پورا بیان کر دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مسافر کی نماز یعنی وہ انسان جو سفر میں ہو، اس کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے اس نماز سے جو انسان اپنے وطن میں پڑھ رہا ہو یا اپنے حضر میں پڑھ رہا ہو، جہاں رہتا ہو وہاں پڑھ رہا ہو۔ مسافر وہ شخص ہے جو کسی جگہ جہاں رہتا ہو، چاہے اپنے وطن میں یا جس جگہ رہنے کا اس کا قصد و ارادہ ہو، وہاں سے سفر کرے، اور اس پہ کچھ شرطیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ نماز قصر ہو جائے گی۔ قصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جائیں گی، اور روزہ رکھنے کا حکم اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ اب وہ مسافرت جس کی وجہ سے نماز قصر ہوگی وہ 8 فرسخ کا ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلی چیز جو یہ سوال آتا ہے جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ 8 فرسخ، تو پہلی چیز آئے گی کہ فرسخ کسے کہتے ہیں؟ جی، فرسخ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں فرسخ، ایک فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ آج کل ہم کلومیٹرز میں حساب کرتے ہیں، فرسخ پرانا طریقہ تھا، پرانا اسکیل تھا، لیکن جدید اسکیلز کو اگر اس سے ہم تقابل کریں تو ایک فرسخ 5.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ یہ مسافرت جو 8 فرسخ کی ہونی چاہیے، مراد 8 فرسخ سے آنا اور جانا ہے، یعنی انسان جب سفر کرے اور واپس آئے، یہ پوری مسافرت کم سے کم 8 فرسخ کی ہونی چاہیے، تب نماز قصر ہوگی۔ اگر اس سے کم کی ہے تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایک فرسخ کو تقریباً 5.5 کلومیٹر مان رہے ہیں تو 8 فرسخ 44 کلومیٹر بنے گا۔ 44 کلومیٹر اگر آنا جانا ملا کر کوئی انسان مسافرت کرے، یا 44 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافرت کرے، مثال کے طور پر 50 کلومیٹر کہیں جانا ہے اسے، 60 کلومیٹر، 100، 200، جتنا بھی اس کو جانا ہے، 44 کے اوپر جیسے ہی ہو جائے ویسے ہی اس کی نماز قصر ہو جائے گی، یعنی 4 رکعتی نماز ظہر، عصر اور عشاء کی وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ البتہ اس میں اور بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ پوری مسافرت پہلے سے طے ہو۔ کبھی کوئی انسان کسی ارادے سے نکلا، اس کا ارادہ اتنی لمبی مسافرت کا نہیں ہے، کسی کام کی تلاش میں نکلا تھا، کوئی خاص چیز حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، اور مسلسل آگے چلا گیا، پہلے سے اس کا قصد اتنی لمبی مسافرت کا نہیں تھا۔ تو اگر پہلے سے قصد نہیں تھا تو ابھی جب تک قصد نہ ہو جائے اتنی لمبی مسافرت کا، تب تک یہ نماز قصر نہیں ہوگی۔ یہاں سے مثال کے طور پر چلا، اس کا ارادہ تھا کہ میں 10 کلومیٹر کے بعد لوٹ آؤں گا، یا 20 کلومیٹر کے بعد لوٹ آؤں گا، لیکن وہ چیز اسے وہاں نہیں ملی اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا، تو اگر بیچ میں کہیں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ابھی قصر نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ پہلے سے طے ہو کہ مجھے اتنی دور ہی جانا ہے، تو اس انسان کے لیے حکم ہو جائے گا کہ قصر پڑھے۔ اگر پہلے سے طے نہیں ہے تو پھر قصر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سفر اس کا معصیت کا سفر نہ ہو، یعنی حرام سفر نہ ہو۔ حرام سفر سے مراد وہ سفر ہے جو خداوند عالم کے حکم کے خلاف ہوں، یا مثال کے طور پر والدین کے حکم کے خلاف ہوں، یا مرجع علی قدر، یا مثال کے طور پر فقی جو واجب الاطاعہ ہے اس کے حکم کے خلاف ہوں۔ یہ سفر اگر کوئی انسان انجام دے رہا ہے تو پھر اس میں نماز قصر نہیں ہے۔ اچھا، وہ سفر بھی جیسے تجارت میں کچھ حرام کام کرنے کے لیے، وہ معصیت میں ہی وہ ساری چیزیں آ گئیں اس میں؟ جی، اگر حرام کام کے لیے حرام چیز کی تجارت کرتا ہو اور اسی کے لیے خرید و فروخت کے لیے چل رہا ہے تو یہ سفر بھی اپنے آپ
حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ہدف حرام ہے، لہٰذا اس کا مقدمہ بھی اپنے آپ حرام ہو جائے گا، اس پہ بھی نماز کی قصر نہیں ہوگی اور روزہ بھی اسے رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حد ترخص تک پہنچنا ضروری ہے، یعنی اگر انسان پہلے سے ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے 50 کلومیٹر جانا ہے، 60 کلومیٹر جانا ہے، تو ابھی سے نماز قصر نہیں پڑے گا۔ جب وہ حد ترخص تک پہنچ، حد ترخص اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے شہر کی دیواریں یا شہر کی عمارت یا شہر کی آوازیں سننا ختم ہو جائے۔ اب تھوڑا سا بڑے شہر ہو گئے ہیں، تھوڑا سا یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا شاید اس کے گھر سے، لیکن جہاں سے شہر کی باؤنڈریز ختم ہو رہی ہوں اور شہر کی دیواریں دکھائی دینا بند ہو جائیں اور شہر کی اذان کی آوازیں بھی سنائی دینا ختم ہو جائیں، وہ حد ترخص ہے۔ اس کو کراس کرنے کے بعد انسان کی نمازیں قصر ہو جائیں گی اگر اس کا پہلے سے ارادہ ہے کہ وہ 44-45 کلومیٹر کی مسافرت جرنی ٹوٹل میں کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک راستے سے جاتا ہے، وہاں سے مسافرت اگر اسی سے لوٹے تو شاید 44 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسرے راستے سے لوٹتا ہے تو یہ کم ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اگر اس کا ارادہ ہو، پہلے سے ارادہ ہو کہ میں اس راستے سے جاؤں گا اور اس راستے سے لوٹوں گا اور یہ مسافت 44 کلومیٹر سے کم کی ہوگی تو پھر اس کی نماز قصر نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ارادہ ہو کہ میں اسی راستے سے لوٹوں گا، بعد میں کسی وجہ سے ارادہ چینج ہو جائے تو اس کی نماز قصر رہے گی۔ لہٰذا ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی انسان اب مسافرت کرتا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی، مگر یہ کہ اس کا وہاں 10 دن رکنے کا ارادہ نہ ہو یا وہ اس کا وطن نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہاں میں اس شہر میں رہتا ہوں اور میرا وطن کوئی اور شہر ہے اور میں نے وہاں سے ابھی ترک وطن نہیں کیا ہے۔ وطن کی بحث کو بھی اس کو سمجھنا ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے۔ وطن وہ جگہ ہے جہاں انسان پیدا ہو، جہاں پلے بڑھے۔ البتہ کبھی کبھی بہت ممکن ہے کہ انسان کسی ایسے شہر میں پیدا ہو جہاں دوبارہ کبھی پلٹ کے گیا ہی نہیں۔ آج کل کے جدید دور میں ایسا بہت ممکن ہے کہ انسان کسی ایسے شہر میں پیدا ہوا جہاں کبھی پلٹ کے نہیں گیا، تو ضرور مراد وہ نہیں ہے کہ صرف وہیں پیدا ہونا شرط ہے، پیدا ہو پلے بڑھے جہاں، وہاں اس انسان کو اس کا وطن کہا جاتا ہے۔ یہ وطن تب تک اس کا وطن رہے گا جب تک وہ یہاں سے عبور کر، یہاں سے قصد نہ کرے کہ اب میرا ترک وطن ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ شہر آ گئے، شہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اب شہر ہی میں رہنے لگے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ان کا پلٹ کے گاؤں جانے کا، یا اپنے چھوٹے شہر میں جہاں سے بھی آئے ہوں وہاں ارادہ ہی نہیں ہے کوئی واپس جانے کا، تو یہ اب وطن ختم ہو جائے گا۔ اب جہاں رہتے ہیں وہی ان کا وطن رہے گا، مگر یہ کہ قصد اور ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ وطن میرا وطن ہے اور میں جب بھی وہاں جاؤں گا وہاں جا کر رہوں گا۔ لیکن مثال کے طور پر اگر سال میں ایک بار جاتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں سال میں، مثال کے طور پر ہمارے سماج میں طریقہ ہے کہ مثال کے طور پر 10 دن محرم کرنے جاتے ہیں، یہ وطن نہیں ہے، چاہے وہ محرم کرنے ہی جاتے ہوں اپنے وطن، یہ وطن نہیں ہے، مگر یہ کہ ارادہ رکھتے ہو کہ ابھی ہم 20 سال 30 سال اس شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد ہم پلٹ کے واپس اسی یہاں آئیں گے اور یہیں رہیں گے، تو یہ وطن رہے گا۔ لیکن اگر سال میں صرف ایک بار جاتے ہیں، ایسا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم 20 سال بعد 30 سال بعد 10 سال بعد واپس پلٹ کے یہیں آئیں گے یہیں رہیں گے، تو اب یہ وطن کے حکم میں نہیں رہ جائے گا۔ اب ایک سوال اس میں آغا یہ ہے کہ جیسے مثلاً بہت سارے لوگوں کی زمین جائیداد ہوتی ہے اور وہ جائیداد نسلاً بعد نسلاً جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، وہ زمین جائیداد پہ جس پہ اس کا نام ہے، تو کیا اب بھی وہ وطن نہیں ہوگا؟ جائیداد کا ہونا وطن کے حکم پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک انسان کی کئی جگہ جائیداد ہو، ایک انسان ممکن ہے کئی جگہ اس کے گھر ہوں، مال اس کے پاس ہے، اس نے اس گھر میں شہر میں بھی گھر لیا ہوا ہے، اس شہر میں بھی گھر لیا ہوا ہے، یہاں بھی زمین خریدی ہوئی ہے، وہاں بھی زمین خریدی ہوئی ہے، کسی ملک کے مالک ہونے سے وطنیت ثابت نہیں ہوتی ہے، کہیں اس زمین کا مالک ہو جانے سے۔ قصد کیا ہے؟ قصد اگر یہ ہے کہ میرے پاس جہاں زمین ہے میں کل وہاں گھر بنا کے وہیں رہوں گا، پہلے وہاں پیدا ہوا تھا وہیں پلا بڑھا، میں وہاں سے چل کے دوسرے شہر آ گیا، مثال کے طور پر عام طور سے گاؤں چھوڑ کے لوگ آتے ہیں یا چھوٹے شہر لوگ چھوڑ کے آتے ہیں، اب اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے پلٹنے کا، تو پھر یہ ترک وطن ہے۔ لیکن نہیں، ارادہ ہے پلٹنے کا، میں بھی پڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوں، مثال کے طور پر یہاں سے بہت سے لوگ ہندوستان سے علم حاصل کرنے کے لیے مثلا ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر لکھنؤ کا رہنے والا پڑھائی کرنے کے لیے مثلا دلی جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، یا کاروبار کے لیے بہت سے لوگ بمبئی جاتے ہیں یا دیگر شہروں میں جاتے ہیں۔ تو جتنے ابھی ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ کہ میں پڑھائی پوری کر کے میں واپس لوٹ آؤں گا، میں اپنے مثلا بیچلرز کا کورس کرنے گیا ہوں، بی اے کرنے گیا ہوں، بی ایس سی کرنے گیا ہوں، ایم اے کرنے گیا ہوں، پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوں، میرا ارادہ وہاں رہنے کا نہیں ہے، میں صرف پڑھائی کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ اس شخص کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں یہیں رہوں گا، میں واپس لوٹ جاؤں گا،
میں 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے آیا ہوں، تو اب وہ وطن بھی رہے گا اور یہ جگہ بھی وطن کے حکم میں، کیونکہ یہاں 4 سال 3 سال رہنے کا ارادہ ہے، 10 دن سے زیادہ جہاں رہنے کا ارادہ ہو وہ وطن کے حکم میں آ جاتا ہے، یعنی نماز اسے پوری پڑھنی ہے۔ تو اگر اس کو 10 دن رکنے کا ارادہ ہو یا 10 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، روزہ بھی وہ رکھے گا۔ اسی طرح جہاں 2 وطن ہوں، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ ایک جگہ پڑھائی کرتا ہے اور ایک جگہ رہتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ رہتے ہیں، وہ رہتا ہے، اس کا گھر ہے، پڑھائی کرنے کے لیے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کسی دوسرے شہر میں گیا ہے، تو اب وہ شہر بھی اس کا وطن کے حکم میں ہے، اور جس شہر میں اس کا اصل وطن ہے یا ماں باپ رہتے ہیں جہاں یہ واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی اس کا وطن ہے، دونوں جگہ یہ نماز پوری پڑھے گا۔ اگر اب اس پہ جدید ماحول میں اگر اسے دیکھیں، لوگ اپنے وطن سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اور نیشنلٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ارادہ یہ ہے، نیشنلٹی لے لیے، ارادہ یہ ہے کہ واپس پلٹ کر آنا ہے، تب پر بھی کیا یہ حکم اس کے اوپر صادر ہوگا؟ بالکل، نیشنلٹی کوئی معیار نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں سارے حدود صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ باؤنڈریز جو انٹرنیشنل باؤنڈریز کہلاتی ہیں، اسلام اس باؤنڈری کو قبول نہیں کرتا۔ صرف ایک باؤنڈری ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور باؤنڈری اسلام میں کسی قسم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ لیکن اب جدید مسائل کے طور پر ملکوں نے آپس میں سرحدیں بنا لی ہیں، آنے جانے کے لیے پاسپورٹس کی ضرورت ہو گئی ہے اور ویزا کی ضرورت ہو گئی، بہت سے مسائل ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں کی شہریت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہی ہے اور ارادہ یہی ہے کہ بالآخر وہ میرا وطن ہے، میں وہیں جا کر رہوں گا، پلٹ کے وہیں چلا جاؤں گا، تو پھر وہ وطن اس کا باقی رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قصد ہو کہ انسان وہاں پلٹ کر آئے گا اور رہے گا۔ جس کے اندر قصد رہے گا، جس نے قصد کیا اس کے لیے وطن باقی رہے گا، جس نے قصد نہیں کیا اس کا وطن باقی نہیں رہے گا۔ اگر اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص 8 فرسخ کی مسافرت طے کرتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ نماز نہیں ادا کر پاتا ہے، مطلب قصر نہیں ادا کر پاتا، اب وہ واپس آ جاتا ہے، تو جو قضا کی نیت سے جو نماز ادا کرنا ہے وہ اس کو پوری پڑھنا ہے یا پھر بھی اس میں قصر پڑھنا ہے؟ ہاں، یہ اکثر پیش آتا ہے۔ مثال کے دونوں طرح سے مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان گیا، اس کی نماز اب قصر ہے جی، اور اس نے نماز نہیں پڑھی، سستی کی، نماز نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی حالت سفر میں ہی۔ جی، اب وہ لوٹ کر آ گیا اپنے وطن جی، یا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے 10 دن رہنا ہے، تو اب یہ نماز جو اس کی حالت سفر میں قضا ہوئی، جو اگر سفر میں پڑھتا تو قصر پڑھتا، اب یہاں کیا پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا، کیونکہ جو اس سے فوت ہوا وہ کیا فوت ہوا؟ قصر فوت ہوا تھا۔ جی، اس وقت جو چیز فوت ہوئی تھی یا جو چیز چھوٹی تھی وہی چیز اس کو اب ادا کرنی ہے، لہٰذا وطن لوٹنے کے باوجود اسے نماز پوری نہیں پڑھنی ہے، وہی قصر جو قضا ہوئی تھی۔ لیکن ہاں، اگر واپس وطن آ گیا تو ابھی وقت باقی تھا اور اس نے نہیں پڑھی تو نماز جب قضا کرے گا تو پوری پڑھے گا۔ جس وقت نماز قضا ہوئی اس وقت اس کے اوپر کیا ذمہ داری تھی؟ مثلا ہم نے سفر شروع کیا، مثال کے طور پر دن میں 11 بجے ہم نکلے اور ہم نے 40 کلومیٹر کا سفر کیا، ظہر کی اذان بہرحال ہو گئی، نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اب ظہر اور عصر دونوں قضا ہو گئی، اب ہم واپس لوٹ آئے مغرب کے بعد اپنے وطن، تو اب ظہر عصر قضا ہو چکی ہے، لیکن میں جب وطن میں آ کر نماز مغرب کے لیے کھڑا ہوں گا اور مجھے یہ یاد آیا کہ اور یہ خیال آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی مغرب ظہر اور عصر کی، تو 2 رکعت نماز ظہر اور عصر مجھے پڑھنی پڑے گی قضا کی نیت سے، کیونکہ جب قضا ہوئی تھی تو میں سفر میں تھا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم نکلے یہاں سے، نماز قصر ہو گئی، ہم نے نہیں پڑھی اور ہم غروب آفتاب سے پہلے وطن اپنے لوٹ آئے اور وطن پہنچنے کے بعد بھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، قضا کب ہوئی؟ جب میں اپنے وطن میں تھا، اتنا وقت تھا میرے پاس کہ میں نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں پڑھی۔ اب جب میں قضا کروں گا مغرب کے بعد تو میں پوری نماز پڑھوں گا اور پوری نماز کی قضا ادا کروں گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان مسافرت کرے اور پہلے سے نماز اس کی قضا تھی اور وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وطن میں جب تھا تب اس سے قضا ہوئی، مثال کے طور پر کچھ نہ کچھ نماز انسان کی قضا رہتی ہے، انسان مسافرت کے لیے کربلاء چلا گیا، اسلام مسافرت کر کے کسی اور مقدس جگہ چلا گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میری اوپر جو قضا نماز ہے وہ بھی میں اس مقدس جگہ پہ پڑھ لوں، یا مثال کے طور پر کسی اور شہر میں، لیکن اس کو خیال آیا کہ میرا وطن میں آج نماز میری قضا ہو گئی تھی یا کل میری نماز قضا ہو گئی تھی، وہ نماز پوری تھی، وطن میں اس کی نماز قضا ہوئی تھی، مسافرت پہ ہے یہ انسان، لیکن چونکہ وہ قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے جو وطن میں قضا ہوئی تھی تو پوری پڑھے گا تاکہ
وہ ادا جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ادا اسے کرنی ہے. لہٰذا مثال کے طور پر کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کے خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے. اور یہ انسان اگر چاہے کہ اس کی قضا نمازوں کو پورا کرے تو وہ قضا نمازیں پوری پڑھے گا. البتہ حرم امام حسین علیہ السلام کے لیے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ نہ صرف حرم امام حسین بلکہ پورے کربلا میں بھی انسان کو اختیار ہے حتیٰ مسافر کو کہ وہ نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے. 4 مقامات ایسے ہیں جہاں انسان مسافر ہونے کے باوجود نماز پوری پڑھنے کا مختار ہوتا ہے. ایک مسجد الحرام یعنی پورا مکہ اور مسجد الحرام، دوسرا مدینہ منورہ میں مسجد النبوی، تیسرا شہر کوفہ. مسجد کوفہ کا حکم ہے لیکن تمام علماء کا خیال ہے کہ پرانا کوفہ شہر جہاں تک حدود اس کے ہیں جس میں مسجد سہلا بھی آتی ہے اس میں بھی نماز انسان پوری پڑھنے کا مختار ہے. مختار ہونے کا مطلب یہ کہ چاہے 4 رکعت پڑھے چاہے 2 رکعت پڑھے. اور اسی طرح حرم امام حسین کے لیے تمام علماء متفق ہیں لیکن اختلاف اس بات پر ہے کس حد تک، لیکن مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ پورے شہر کربلا میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ نماز مسافرت کی حالت میں نماز قصر پڑھے چاہے پوری پڑھے. اختیار کی بات ہوئی، یہ مسافرت کیا حج کے دوران جو نماز ہوتی ہیں اور 4 رکعتی نماز، اس میں بھی قصر کا انسان کے اوپر اختیار ہے یا اسے پوری پڑھنا ہے وہاں پہ؟ قصر میں بھی یہی ہے، چاہے وہ مکے میں پڑھ رہا ہو یا مسجد الحرام میں پڑھ رہا ہو، حج کے دوران نماز پڑھ رہا ہو، وہاں بھی اس کا اختیار ہے. چاہے وہ ظہر کی نماز جو ہے یا ظہر و عصر و عشاء کی نماز جو ہے چاہے وہ قصر پڑھے یعنی 2 رکعت پڑھے اور چاہے پوری پڑھے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جب مسجد الحرام میں ہے تو انسان نماز پوری پڑھے، یا حرم امام حسین علیہ السلام میں ہے یا مسجد النبوی میں ہے یا مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پوری پڑھے. کیونکہ بیت اللہ الحرام یعنی حرم مکہ میں نماز پڑھنا 1 رکعت نماز مقامات کے مقابلے میں 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. تو کہ انسان اگر وہاں نماز پڑھے اور قصر پڑھے تو کم سے کم 2 رکعت یعنی 2,00,000 رکعت نماز کا ثواب اس کے لیے کم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہاں پر اختیار بھی اس کے پاس ہے تو نماز پوری پڑھے تاکہ ثواب بھی اس کو زیادہ حاصل ہو سکے. اگر آپ کچھ سوال لے لیتے ہیں کہ مسافرت میں نماز جمعہ، یہ شاید پہلے سوال آ چکا ہے لیکن میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے کہ ایک مسافر کے لیے جمعے کے نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں چونکہ جمعہ واجب تخیری ہے یعنی انسان چاہے ظہر پڑھے اور چاہے جمعہ پڑھے اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. اگر جمعہ پڑھے گا تو ظہر ساقط ہو جائے گی، ظہر پڑھے گا تو جمعہ ساقط ہو جائے گا. اگر کوئی انسان مسافر ہے اور جمعہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمعہ پڑھنے کے بعد انسان کو ظہر کی نماز احتیاط کی بنا پر پڑھنی چاہیے، چاہے وہ سفر میں ہو اور چاہے وہ حضر میں ہو، اس کو نماز پڑھنی چاہیے. صرف وہ شرائط جہاں پر جمعہ اہتمام کیا جا رہا ہو وہاں اگر افراد کم ہوں اور ان میں سے کوئی ایک مسافر ہو تو پھر جمعے کے شرائط کے لیے مسئلہ آ جائے گا. یعنی مثال کے طور پر چونکہ جمعے کے لیے ضروری ہے کہ 4 آدمی ہونے چاہیے، امام کو ملا کے 5 آدمی ہونے چاہیے تبھی جمعہ محقق ہوگا. ان 4 اور 5 میں کوئی مسافر اگر ہے تو پھر اس کو گنا نہیں جاتا. الا اگر زیادہ لوگ ہیں 100 200 1000 جیسے کہ آج کل جمعے کا طریقہ ہے تو اس میں اگر کوئی ایک مسافر ہے، 2 مسافر ہیں، 10 مسافر ہیں تو ان کی وجہ سے جمعے کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. ان کے لیے بھی جمعہ پڑھنا چاہیں جمعہ پڑھیں، ظہر پڑھنا چاہے ظہر پڑھیں، لیکن اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو بنا پر احتیاط ظہر کی نماز بھی ادا کریں. سبحان اللہ. آغا وقت تمام ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور مسائل اور کچھ اور سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی. ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.